بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسمارٹ سلیبس جو آ چکا ہے اس حوالے سے نظریہ پاکستان ہمارا پہلا چیپٹر ہوگا 10ویں جماعت کا۔ اب ہم اس کا خلاصہ اور اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ یہ ترتیب وار لکھے گئے ہیں، بعد میں آپ کو اس کا خلاصہ بھی لکھوایا جائے گا۔ برائے مہربانی پوری ویڈیو دیکھیے۔ نمبر 1 پر ہے مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوا اپنایا۔ اس میں آپ اکبر کے حوالے سے، شاہ مجدد الافسانی کے حوالے سے بات کریں گے۔ نمبر 2 پر ہے انگریزوں کے قدم جمے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی کوششیں۔ انگریزوں کے قدم جمے، حیدر سلطان اور ٹیپو سلطان کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ اسماعیل وغیرہ کا ذکر کریں۔ نمبر 3 پہ جو پوائنٹ ہے وہ سر سید کی کوشش ہے، 1857 کی جنگ آزادی کا ذکر کریں، اور پھر انہوں نے مفاہمت کا کہا۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ میں ہوا، یہ باتیں بیان کریں۔ نمبر 4 پر جو پوائنٹ آئے گا وہ ہے پہلی جنگ عظیم، اور پھر دوسرے صفحے پر ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی تحریک خلافت کا ذکر بھی لازمی ہے جو علی برادران نے شروع کی تھی۔ نمبر 5 پر آئے گا خطبہ الہ آباد، علامہ اقبال نے جو دیا، اور اس میں قرارداد پاکستان کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ نمبر 6 پر قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں بتائی گئی ہیں، اس کا احاطہ کریں۔ نمبر 7 پر مسلمانوں کا نظریہ قومیت ہے، لا الہ پر مبنی ہے۔ نمبر 8 ہے نظریہ پاکستان کیا ہے، اسلامی فلاحی مملکت بنانا۔ نمبر 9 پر نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر چلائیں گے انشاءاللہ۔ یوں ایک ایک پیراگراف کے حوالے سے میں نے آپ کو 9 پوائنٹس بتائے ہیں، آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب خلاصہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ نظریہ پاکستان کا۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، جو پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم 1/3 خلاصہ لکھیں گے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ جب کفر و الحاد نے غلبہ حاصل کرنا چاہا تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری نے ہندوؤں کو ملک میں کافرانہ طریقے رائج کرنے کا موقع فراہم کیا، اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی میدان عمل میں آئے۔ آپ نے بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ کی کوششوں سے ہی شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ بات ختم کر دیں گے ہم، مغلیہ سلطنت کے حوالے سے اتنی ہی کریں گے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، برِ صغیر میں اپنے قدم جمائے، اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ یہاں تک ہو گیا آپ کا۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنا چاہا۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مل کر اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی کوشش کی، اور ملک کو آزاد کروانے کی کوشش میں 1831 میں شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے 1857 مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی،
لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ ایسے میں سر سید نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ اور قوم کی اخلاقی و تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ یہ جو ساری باتیں ہیں اس کو ہم کیسے مختصر کریں گے؟ جو حقیقتاً ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ پھر اتنا ہی ہم بیان کریں گے، باقی باتیں نہیں کریں گے۔ اگلے پیرا پر آ جائیں۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم 1914، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، 1914 میں شروع ہوئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی خلافت کو بہت عزیز جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کا ساتھ دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمان کو اپنا دشمن سمجھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ وہ ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جنگ جیتنے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت 1919 میں شروع کی گئی۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کی۔ 1928 میں کانگریس کے رہنما نے نہرو رپورٹ پیش کی، جس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ پھر اس کے بعد 1930 میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں علیحدہ وطن کے حصول کی تجویز پیش کی۔ اور قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو لاہور کے ایک جلسے میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ دنیا میں قومیت کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی ہے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو اللہ کے رسول نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کے وقت قائم فرمائی۔
جو مغرب کے تصور قومیت سے بالکل جدا ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ پاکستان کو قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہاں یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان سب کو مختصر کیا ہے۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، جداگانہ وطن اسی لیے ہے، اسلامی قدریں، یہ سب باتیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ مثالی مملکت والا ہم نے یہاں سے کور کر لیا، اور یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔ تو یہ آپ خلاصہ لکھیں گے۔ اللہ حافظ۔